لائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونقاں دیوانے حضور دے رل مل رونقاں لائی بیٹھے دیوانے حضور دے سلف دنیا دا کیتا دیوانے وے جس جگہ تے حضور دا ذکر کیتا جاندا ہے جس جگہ تے کائنات دے نبی دا ذکر کیتا جاندا ہے اس جگہ تے کائنات دے نبی خود تشریف لے آوندے نے میں دسنا چاہنا وا کہ سونا نہیں ٹھکراونے جتھے بھی کرنا ہے ایک جگہ تے ٹکا دیو ایک جگہ تے ٹکا دو انشاءاللہ سے پڑھ لیں گے اور بڑا خوبصورت چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے تھوڑی جی بیس دے کے آواز دے کے ایک جگہ تے ٹکا دیو تاکہ میں نے پتہ ہوئے گا کہ میں اتھے پڑھنا ہے سونا نہیں ٹھکراونے والا بیس دے تھوڑی جن کھولو سونا نہیں ٹھکراونے والا ہونے ہے سونا چلا دیو سونا نہیں ٹھکراونے والا مدنی نہیں ٹھکراونے والا ہونے ہے سونا آنے والا ہونے ہے مدنی آنے والا ہونے ہے ڈھولنے آنے والا رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے اے میری سارے محبت کر پڑھو رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے حضور دے رل مل رونقاں لائی بیٹھے اور بھائیاں نے رو صاحبان نہیں رو فیملی نے رو فیصل وہ محمد فیصل سے ڈیرے دے بیٹھ کے رو محمد احمد انہیں سارے دیوانیاں کے مستانیاں نے بزرگاں نے رل کے بچیاں نے رل کے حضور کا جشن منایا ہے اور ان محفل کی کھٹی کر سجی ہوئی ہے انہیں عاشقانیاں تارا کی کھٹی کر لگیاں ہوئی نے میں بسنا چاہنا وا کہ عرب دے پاک ندی نے کر عرب دے پاک ندی نے کر محفل شہر مدینے دی کر محفل شہر مدینے دی کر دل دیا تارا ملائی بیٹھے دیوانے حضور دے دل دیا تارا ملائی بیٹھے دیوانے حضور دے دل دیا تارا ملائی بیٹھے دیوانے حضور دے آقا دی محفل سجائی بیٹھے اور شیر سمائے ایمان پیدا کرو کہ عرب دی کر اے سج گئی محفل عرب دی کر اے سج گئی محفل بنال درود اے سج گئی محفل بنال درود اے سج گئی محفل عیداں تے عیداں منائی بیٹھے دیوانے حضور دے عیداں تے عیداں منائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونقاں لائی بیٹھے دیوانے حضور دے لا شریک لہ والصلاۃ والسلام میرے بھائی بڑے احترام دوستو آیتی اللہ اکبر
خوبصورت محفل ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے. یہ مہینہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جس کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت امام الانبیاء محبوب کبریاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. ویسے تو سارا سال علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹیں بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، علماء اور ثناخانوں کو بھی بلاتے ہیں اور حضور کی محفلیں سجاتے ہیں. مگر ربیع الاول شریف میں یہ خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، مرچیں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، پنڈال سجایا جاتا ہے، سٹیج سجایا جاتا ہے، علماء کو بلایا جاتا ہے. سٹیج کی زینت ہیں خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب نقطدان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم شاہد حمدمی صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب بھی فرمایا اور سٹیج کی زینت بنے اور ثناخان مصطفیٰ محترم جناب محمد نعیم لاہوری صاحب، محمد عمران بخش رضوی صاحب، محترم جناب حافظ محمد نظر صاحب، بے عرفان بیگ صاحب، ماشاءاللہ سبھی دوست احباب اور بھائی احمد صاحب نے حضور کا جشن منایا، بلکہ آپ سب نے رل مل کے حضور کا جشن منایا. میں سبھی دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی رات امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو پنڈال میں تشریف لے آئے اور حضور کے ذکر میں شرکت کی. اور یقیناً یہ کوئی عام محفل نہیں. نماز پڑھیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے ہماری نماز کو قبول کیا ہے کہ نہیں. علماء تشریف فرما ہیں، علماء کی موجودگی میں جملہ بولنا چاہتا ہوں، نماز پڑھیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے نماز قبول کی ہے کہ نہیں. روزہ رکھیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے روزہ قبول کیا ہے کہ نہیں. بیت اللہ کا طواف کریں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے بیت اللہ کا طواف قبول کیا ہے کہ نہیں. مگر ذکر مصطفیٰ کی محفل جو ہم سب مل کے حضور کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ محفل ایسی ہے کہ جو منائی بعد میں جاتی ہے، قبول پہلے اللہ کے بارے. یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. اور میرے ذمہ 2 موضوع لگائے گئے ہیں، ذکر مصطفیٰ اور شان اہل بیت. انشاءاللہ میں بالکل اختصار کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کروں گا اور ذکر شان بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. رات دن حضور کے جشن منائے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیجا. اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. مثلا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے،
چلنے کے لیے پاؤں دیے، ہم اس کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بولو بولو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں، کسی نعمت کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ آج آپ کی قدم اس سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ مولا مجھے بھی آنکھوں کا نور عطا فرما تاکہ میں بھی تیری دنیا دیکھے، کہ تو نے کس طرح کی دنیا بنائی ہے، میں بھی تیری دنیا دیکھوں۔ جو بول نہیں سکتا ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ مولا مجھے بھی زبان عطا کر تاکہ میں بھی تیرے محبوب کا ذکر کروں، تیری آل کا ذکر کروں، تیری اصحاب کا ذکر کروں۔ توجہ، اور جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ بھی تڑپتا ہے۔ آج ہم جتنا بھی تشریف فرما ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحیح سلامت آج انسان کا شکر ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اگر کوئی بندہ ہمیں کہے کہ یار ایک ہاتھ کاٹنے دے 10 لاکھ روپیہ لے لے، کوئی بندہ ہے جو کہے کہ ہاتھ کاٹ لو 10 لاکھ روپیہ مجھے دے دو؟ کوئی بندہ نہیں ہے۔ پھر کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے نا۔ کوئی بندہ کہے، بلکہ میں پنجابی کیونکہ میری زبان پنجابی ہے، اپنا کوئی بندہ آکھے کہ کاری صاحب آج زبان کٹن دیو، رو صاحب زبان کٹن دیو، ادھا مربع زمین تا لے لو، کوئی بندہ ہے تیار؟ کوئی بندہ تیار نہیں۔ وہ کہے گا کہ یار میرے گھر بنے روٹی نہیں پکتی ہے پر میں زبان کٹان واسطے تیار ہے نہیں۔ پھر اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے نا، ہے نعمت کے نہیں؟ کوئی بندہ کہ پیر کٹن دے تو مربع زمین دا لے لے، کوئی ہے بندہ تیار؟ کوئی بندہ تیار نہیں۔ پھر کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے ساری نعمتاں دے کے کہ رب دا احسان ہے، اللہ دا احسان ہے، مگر کسی نعمت تے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے میں تیرے تے احسان کیتا ہے۔ ساریا نعمتاں دے کے اللہ نے نہیں فرمایا اے میرے بندے میں تیرے تے احسان کیتا ہے۔ زبان دتی ہے، ہاتھ دتے نے، پیر دتے نے، کوٹھیاں تے مربع دتے نے، جائیداداں دتیاں نے، پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ پر توجہ کری، جدوں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی، جدوں آمنہ دے در یتیم دی باری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے، میں تواڈے تے بڑا رسول بھیجیا ہے۔ مولا پہلے تے بڑیاں بڑیاں نعمتاں کیتیاں نہیں، احسان تے فرمایا مگر جتلایا نہیں ہے۔ زبان دتی ہے مالکا تیرا احسان ہے پر جتلایا نہیں ہے، ہاتھ دتے نے تیرا احسان ہے مگر جتلایا نہیں ہے، کوٹھی تے بنگلہ دتا ہے احسان تے فرمایا ہے مگر جتلایا نہیں ہے۔ ہن تو احسان پیا جتلاونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو پہلے جنیاں بھی نعمتاں دتیاں نے، مال دتا ایتھے رہ جانا ہے، جائیداد دتی ایتھے رہ جانی ہے، دنیا دتی ایتھے رہ جانی ہے، کفن نوں جیب کوئی نہیں، اج تک کوئی بندہ پیسہ نال نہیں لے کے گیا، ہر چیز ایتھے رہ جانی ہے، اولاد دتی ایتھے رہ جانی ہے، مال دتا ایتھے رہ جانی ہے، پر جیڑا ہن تانوں محبوب عطا کیتا ہے، جیڑا نبی عطا کیتا ہے، اے او نبی عطا کیتا ہے جیڑا دنیا تے بھی کام آئے گا، قبر وچ بھی کام آئے گا، محشر والے دن بھی کام آئے گا۔ جدوں تو کرے گا قبر دے وچ چلا جاوے گا، بہنا ٹھٹائی مٹیاں پا کے واپس آ جاویں گے، رشتہ دار مٹیاں
پا کے واپس آ جاویں گے بیلی سیاں بیلی سجل مٹیاں پا کے واپس آ جاویں گے پر جدوں تو قبر وچ جاویں گا قبر دے وچ کائنات دا نبی آ جاوے گا اٹھ کر تے نکیر سوال و جواب کرن واسطے آ جاویں گے پر ربو کا دس تیرا رب کون ہے جڑا ایمان والا ہی ہوے گا او کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ وے دوسرا سوال ہوے گا ما دینوں کا دس تیرا دین کی ہے ایمان والا جواب دے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اج مولوی کہتا تیسرا نماز دا سوال ہوے گا میں کہا اللہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیسرا سوال نماز دا نہیں ہوے گا تیسرا سوال ہوے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل حضور دے بارے پوچھا جائے گا دس دے بارے کی آندا ہوندا سی جڑا ایمان والا ہوے گا جڑا حضور دے نال پیار کرنے والا ہوے گا او کہے گا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ تانوں پتہ نہیں اے دیو میرا نبی آ گیا ہے جنت دنیا تے رہ کے میں درود و سلام دیو آقا تشریف لے آئے نے دیو مدنی تشریف لے آئے نے جنہ دیا دنیا تے رہ کے میں محفل سجاندہ ہوں سی خدا دی قسم جدو گل کرے گا حضور فرما کے پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں پتہ نہیں میرا غلام لے آ گیا ہے تمہیں پتہ نہیں میرے نال پیار کرن والا آ گیا ہے تمہیں پتہ نہیں میرے نال محبت کرن والا آ گیا ہے دنیا سے سامنے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے آپ ہمارے مرنے دو ڈاڈا شوقی مرنے دو ڈاڈا شوقی جس دل دائم سنی آگے بچ قبر دے آقانے بچ قبر دے مدنی دیداری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ساریاں نعمتیں دے کے احسان فرمایا مگر جتلایا نہیں جدو اپنے یار دی باری آئی جدو اپنے محبوب دی باری آئی اللہ نے فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا مولا کیوں اللہ فرماندا ہے ان جڑا مطلب محبوب عطا کیتا ہے نا جڑا نبی عطا کیتا ہے جڑا محبوب عطا کیتا ہے دنیا تے بھی کام آئے گا قبر وچ بھی کام آئے گا محشر والے دن بھی کام آئے گا سبحان اللہ جدو سارے چھڑ جان گے خود حضور آ جان گے اور یاد رکھو اس واسطے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا جدو تواڈے تے اللہ دا فضل اور اس دی رحمت ہوے تے تسی خوشیاں مناؤ سبحان اللہ ان حضور تو بڑا فضل بھی کوئی نہیں تے حضور تو بڑی رحمت بھی کوئی نہیں سبحان اللہ حضور تو بڑا فضل بھی کوئی نہیں اور حضور تو بڑی رحمت بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اور اسی آج حضور کا جشن منانے ہیں جلوس کٹنے ہیں نعرے لگانے ہیں لوگ سادے تے فتوے لاندنے کے نعرہ کچھ لکھیا ہوئے ہیں میری عادت ہے مینوں غالباً 5-6 سال تھے آندے نوں 5 سال ہو گئے مجھے یاد رہی ہیں اج تائیں میں کسی تے تنقید کرن دا عادی نہیں اور الحمدللہ گل صحیح کر کے جاواں گا بے شک گل صحیح کر کے جاواں گا اج اسی حضور دے نعرے لگانے ہیں میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور مکہ تو مدینہ تشریف لے کے گئے مکہ تو مدینہ تشریف لے کے گئے تو ضرور امام الانبیاء کی سواری جا رہی ہے میں دسنا چاہنا ہوں کہ اسی او نعرہ مارنے جڑا ابو بکر صدیق نے مارے سبحان اللہ اسی او نعرہ مارنے جڑا سیدنا فاروق اعظم نے مارے آئے اسی او نعرہ مارنے جڑا سیدنا عثمان غنی نے مارے آئے اسی او نعرہ مارنے جڑا مولا علی نے مارے آئے اسی او نعرہ مارنے جڑا امام حسن نے مارے آئے اسی او نعرہ مارنے جڑا امام حسین سبحان اللہ اسی کوئی نوا کام نہیں کرتے بے شک
مہربانی اللہ پاک کو سلام دے بیس دیکھ 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 آواز دے بڑی مہربانی اسی اور نعرہ لگانے ہیں توجہ کریا جی حضور دے سواری جانی ہے تے اگے کی یہودیاں دا گھر جب میرے آقا مکہ تو مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تے حضور دے غلام نار نے نعرے مارتے جلدے لے ایک یہودیاں دا گھر تے اس یہودی دی 3-4 بیٹیاں نے اپنی بیٹیاں نو کہندا نہیں بیٹیو میں سنیا کہ مسلمانہ دے نبی نے ایس بازار تو لنگنا سبحان اللہ سادہ سنیا دا الحمدللہ عقیدہ ہے جتے حضور دا جشن ہوتا ہے کائنات دے نبی خود تشریف لے سبحان اللہ لیکن اللہ نے سنو آنکھ نہیں دیتی جیسا آنکھ نہ لسا بیخ لگے خلوص نیت نال حضور دا ذکر کیتا کر کائنات دے نبی دا میلاد منایا کر کملی والے خود تشریف لے حضور دی سواری جا رہی ہے وہ یہودی اپنی بیٹیاں نو کہندا نہیں بیٹیو میں سنیا کہ مسلمانہ دے نبی نے میں مثال دے رہا ایس بازار ہی لنگنا ہے انہیں کہا پھر انہیں کہا اے بھی سنیا کہ جڑا بیس لگتا ہے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے خدا دی قسم یہ وہ نبی ہے جس نبی دی بارگاہ دے ابو بکر صدیق آوے تے واپس نہیں گیا فاروق اعظم آوے تے واپس نہیں گیا عثمان غنی آوے تے واپس نہیں گیا بلال حبشی آوے تے واپس نہیں گیا سلمان فارسی آوے واپس نہیں گیا آندا ہے پھر خالی جھولی لے کے آندا ہے تے بھر کے جاندا ہے توجہ انہیں کہا بجی پھر انہیں کہا میں یہودی ہاں برادری یہودی ہے خاندان یہودی ہے تے آپا بیٹیوں کلمہ نہیں پڑھنا انہیں کہا بجی پھر انہیں کہا میں بارو تالا لا دینا تے میں باہر چلا جانا تے جدو مسلمانہ دا نبی گزر جاوے گا نا تے ادو میں آ جاواں گا انہیں کہا جی ٹھیک ہے ان بیٹیاں اندر باپ نے بار اتارا لایا کیا ادھرو حضور نے سواری پہ آتی ہے امام الانبیاء دے غلام نعرے پہ مار دینے کیڑا نعرہ پہ مار دینے تاریخ دیا کتابہ پڑھ کے دیکھو سیرت دیا کتابہ پڑھ کے دیکھو حضور دے غلام نعرہ پہ مار دینے جا الرسول جناب والا جدو لڑکیاں دے کناں دے وچ حضور دے غلاماں دے نعریاں دی آواز پئی ہے ایک بہن دوسری نو کہندی دوسری تیجے نو کہندی تیجی چوتھی نو کہندی ہے او کہندی نے ویکھیے تے صحیح ابا بڑیاں تقیدہ کر کے گیا ہے ویکھیے تے صحیح مسلماناں دا نبی ہے کیڑا سونا ہے ایک بہن کہندی ہے میں بارو تے تالا لگیا ہویا ہے انہیں کہ دروازے نو تالا لگیا ہویا ہے اپنے دل تے تالا کوئی نہیں لگیا ہویا انہیں کیا چل دروازہ کھولیے بہن نے دروازے کو ہاتھ لایا دروازہ کھل گیا تالا ٹوٹ گیا دروازہ کھلیا ایک بہن کوٹھے دی چھت تے چڑھیے سواری پہ آندی ہے جدو لڑکی نے حضور کو ویکھیا میرے آقا نو امام الانبیاء دا فتوحات دا کھڑا ویکھ کے والفجر دی پیشانی ویکھ کے علم نشرا دا سینہ ویکھ کے عرض کر دیے سونیا میرا ابا جھوٹ بولدا سی تیرے ورگا تے سونا کائنات تے ویکھ رہی کوئی میرا ابا جھوٹ بولدا سی تیرے ورگا تے سونا کائنات تے ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے جناب والا امام الانبیاء نو دل بیس دی پئی ہے دل آخری کی پئی ہے سب سونے نالو سونا چہرہ حور دا سب سونے نالو سونا چہرہ حور دا سب سونے نالو پڑھو یار سب سونے نالو سونا چہرہ حور دا ساری کائنات نالو سونے بن کے آئے نے وہ بندہ محبت نال پڑھے سب سونے نالو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیباں
نالے حدیث پاک سنو امام الانبیاء نے دیکھ کے کی اپنی عرض کر دی انت شمس سبحان اللہ سبحان اللہ انت شمس اللہ نے تینوں سورج نال بھی زیادہ سونا بنایا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھتی پڑھتی تھلے آ گئی دوسری بہن کہتی ہے کی ویکھی آئی انہیں کہا دسن نال گل نہیں بننی ویکھن نال گل بننی ہے دوسری بہن بھی کوٹھے دی چھت تے چڑھ گئی امام الانبیاء دا چہرہ ویکھیا سو عرض کر دی ہے سونیا کملی والیا بڑے بڑے سونے ویکھے نے پر تیرے برکا سانی کائنات کی ماں نے جمعائی کوئی نہیں کملی والے آؤ میرا ابا جھوٹ بولدا سی امام الانبیاء دا چہرہ ویکھ کے کہندی ہے کملی والے آؤ میری ایک بہن سورج دی مثال دے گئی ہے انت شمس پر میں کہنی انت قمر اللہ نے تینوں سورج نالوں بھی زیادہ سونا بنایا ہے اللہ نے تینوں چاند نالوں بھی زیادہ سونا اللہ نے تینوں سورج نالوں بھی زیادہ سونا بنایا ہے اللہ نے تینوں چاند نالوں بھی زیادہ سونا بنایا ہے اور حضور دا کلمہ پڑھتی پڑھتی تھلے آ گئی تیجی بہن کوٹھے دی چھت تے چڑھی انہیں کہ میں تانوں نہیں پوچھنا آپ جا کے دیکھ لیاں تیجی بہن کوٹھے دی چھت تے چڑھی گئی امام الانبیاء نو دیکھ کے عرض کر دیا سونیا بڑے بڑے سونے ویکھے نے بڑے بڑے سونے ویکھے نے پر انج دا سونا کائنات وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں امام الانبیاء دا بڑا بھی کرتی پئی ہے عرض کی کرتی پئی ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نیا یہ سرکار جیا سونا آیا ہے نیا یہ سرکار جیا سونا آیا ہے رب نے بنایا پڑھو یا سرکار جیا سونا آیا ہے دیکھو جی ہر شے تے سبحان اللہ دیکھو جی ہر شے تے یا نور سبحان اللہ دیکھو جی ہر شے تے پیا نور برسدا ہے دیکھو جی ہر شے تے پیا نور برسدا ہے لگدا ہے ہنے ایتھے لگدا ہے ہنے ایتھے سرکار نے لگدا ہے ہنے سرکار نے سرکار جیا سونا آیا ہے نیا پے ہوئے سارے سبحان اللہ امتحان نو پے ہوئے پر کوئی گل نہیں کدی کدی امتحان آ جاندے نے سبحان اللہ اللہ اکبر اگے میں ساؤنڈ آپ کلاندا سی تے اس واری بس احمد صاحب دی غفلت لال ہو جاسی اپنا سسٹم چلو کوئی گل نہیں بہرحال امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرماؤ ایک بہن کہندی ہے انت شمس دوسری بہن کہندی ہے انت قمر تیجی بہن نے جدوں حضور نو ویکھیا نا عرض کر دیے کملی والیا میرے کو بہن سورج دی مثال دے گئی ہے ایک چند دی مثال دے گئی ہے پر میں کنیا انت شمس انت قمر انت نور اللہ نے تینوں سورج نالوں بھی زیادہ سونا بنایا ہے اللہ نے تینوں چاند نالوں بھی زیادہ سونا بنایا ہے انت نور میں کنیا اللہ نے تینوں نور بنا کے بھیجا انت شمس انت قمر انت نور اللہ نے تینوں سورج نالوں بھی زیادہ سونا بنا کے بھیجا ہے اللہ نے تینوں چاند نالوں بھی زیادہ سونا بنا کے بھیجا ہے کہتی ہے کملی والے آؤ سورج تے او ہوندا وے جڑا جون جولائی دی گرمی پیدا کردا ہے جون جولائی دی گرمی پیدا کردا ہے لوگ آوازار ہو جاندے نے لوگ پریشان ہو جاندے نے جناب والا توجہ فرمایا جے سورج او ہوندا وے جڑا دن نوں روشنی کردا ہے رات نوں بے نور چاند او ہوندا وے جڑا رات نوں روشنی کردا ہے دن نوں بے نور اللہ کہندی ہے مدینے دے
اللہ نے تانوں ایسا کمال دا حسن عطا فرمایا ہے تسا رات نو بھی دن نو بھی نور رات نو بھی اگر اما عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک دے اندر جاؤ اگر اما حلیمہ دے کوٹھے دے وچ جاؤ چانن والا دی ضرورت نہیں دیوا پالن دی ضرورت نہیں جدوں تسا تشریف لے آتے ہو اللہ نے تانوں ایسا نور عطا کیتا ہے ایسا جناب والا وقت ہادا بڑا عطا کیتا ہے تواڈے چہرے دے وچوں نور دیاں لاٹاں انیاں نکلدیاں نے دیوا پالن دی ضرورت نہیں سارا کمرہ ہی اللہ نے تینوں سورج نالوں بھی زیادہ سونا بنا کے بھیجیا ہے چاند نالوں بھی زیادہ سونا بنا کے بھیجیا ہے انت نور اللہ نے تینوں نور بنا کے بھیجیا ہے تیسری بہن بھی کلمہ پڑھتی پڑھتی تھلے آ گئی اور چوتھی بہن کوٹھ دی چھت سے چڑھ گئے امام الانبیاء دا چہرہ ویکھیا سو عرض کردی مدینے دے تاجداراں کملی والیا او بھی حضور ویکھ کے عرض کی کردی پئی سرکار جیا سونا آیا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا جی کردا ہے مر جاواں جی کردا ہے مر جاواں جس دن دا سنیا بچ قبر دے آقا بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے سرکار گیا سونا آیا ہے نا آنا ہے انگلی نو کھاندے سبحان اللہ سبحان اللہ انگلی نو اٹھاندے نے پہچان نو بلاندے نے انگلی نو اٹھاندے نے پہچان نو بلاندے نے سورب دیے چنگل کی سورب دیے چنگل کی آقا دا کھلانا ہے سورب دیے چنگل کی آقا دا کھلانا ہے چوتھی بہن نے جب کملی والے نو ویکھیا عرض کردی ہے مدینے دے تاجداراں میری ایک بہن سورج دی مثال دے گئی ہے ایک میری بہن چاند دی مثال دے گئی ہے ایک میری بہن نور آ کے گئی ہے پر میں کہتی ہوں انت شمس انت قمر انت نور فوق نور اللہ نے تینوں سورج نالوں بھی زیادہ سونا بنا کے بھیجیا ہے اللہ نے تینوں چاند نالوں بھی زیادہ سونا بنا کے بھیجیا ہے اللہ نے تینوں نور نہیں بلکہ انت نور فوق نور اللہ نے تینوں نور نہیں بلکہ نور علی نور بنا کے بھیجا بنا کے بھیجیا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھتی پڑھتی تھلے آئی جدو حضور دی سواری گزر گئی باپ بارو آیا کی ویکھدا ہے اندر کلمے دیا گونجاں نے سبحان اللہ کلمے دیا گونجاں نے باپ آیا آ کے کہندا ہے بیٹیو میں تے دروازے نو تالا لا کے گیا پر کلمہ کون پڑھا گیا ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا ابا جی دروازے نو تالا لائے پر ساڈے دلاں تے تالا نہیں لایا سبحان اللہ ساڈے دلاں تے تالا نہیں لایا انہوں نے کہا چھڑ دیو کلمہ انہوں نے کہا ابا چپ کر تو ویکھیا نہیں اسا ویکھ لیا تو ویکھیا نہیں اسا ویکھ لیا انہوں نے کہا برادری کٹ دے گی چھڑ دیا کلمہ انہوں نے کہا ابا جی کوئی گل نہیں برادری کٹ دیے تے کٹن دے پر تو ویکھیا نہیں اسا ویکھ لیا انہوں نے کہا نہیں نہیں چپ کرو انہوں نے کہا ابا جی چپ کر پیر مہر علی بولنا دے تاجدار نے قلم اٹھائی اب فرمان نے کوئی مثل نہیں ڈھول کوئی مثل نہیں ڈھول
ویکھیا نہیں اسا ویکھ لیا ہے خدا دی قسم جنہ حضور دا مخ ویکھیا ہے جنہ حضور دا چہرہ ویکھیا ہے جنہ کائنات دے نبی نو ویکھیا ہے پھر وہ خالی نہیں جاندے جھولیاں بھر کے جاندے اور امام الانبیاء دی سواری اگے گئی تے اگے بریدہ اسلمی 70 بندے نال نے 70 تلواراں نال نے حضور دی سواری اج مدینے جا رہی ہے مدینے جے توڑ حضور دی سواری واڑ کے تے انشاءاللہ پھر اپا سلام پڑھنے ہیں کیونکہ آج کوئی موضوع بڑا ہے پیا انشاءاللہ پھر کسی دوسرا موضوع سناواں گے حضور دی سواری اگے گئی نا تے اگے بریدہ اسلمی 70 بندے نال نے 70 تلواراں نال نے تے اگے کھڑا ہے حضور دے بالکل مدینہ شریف سے قریب تے جدوں حضور دی سواری آئی نا تے اگے جدوں انہیں حضور نو ویکھیا انج کر کے تے میرے آقا نے ویکھیا بریدہ اسلمی نے بریدہ اسلمی جلدی جلدی اٹھیا تے تلوار کڈ لئی ساتھی بھی نال نے انہاں بھی تلواراں کڈ لئیاں کیونکہ کافراں نے اعلان کیتا سی کہ جیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لے آوے یا قید کر کے لے آوے منہ منگا انعام دیواں گے 100 اٹھ باما سازو سامان انعام دے دیواں گے تے بریدہ اسلمی نے 70 بندے نال لے 70 تلواراں نال لئیاں تے جناب والا حضور دے رستے تے جا کے بیٹھ گئے ہن کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے لو جی قاری صاحب حضور نو کیویں پتہ چل گیا کہ 70 بندے نے حضور نو کیویں پتہ چل گیا کہ 70 بندے نے آؤ میں تانوں دلیل دیندا جاواں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی مومنہ دی ماں ہے سبحان اللہ مومنہ دی ماں اما جی حضور دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کردیاں نے لجپالا ایک گل تے دسو جی آقا میرا تسی توجہ کرو تسی پریشان نہیں ہونا میرا توجہ کرو میں گل سنا رہا ہوں آقا ایک گل تے دسو حضور نے فرمایا پوچھ کائنات دے نبی دی بارگاہ جمع جی فرماندیاں نے حضور اے دسو کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں حضور نے فرمایا ہاں عائشہ عمر پاک دیاں نیکیاں نے سبحان اللہ عمر پاک دیاں نیکیاں نے اما جی خاموش ہو گئی حضور نے فرمایا اگلی گل تے حضور جانتے سی نا کیونکہ سادہ عقیدہ تے ایمان ہے خدا دی قسم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو علم غیب عطا فرما کے بھیجیا ہے اسی ایتھے رو فیصل دے ڈیرے دے وچ بیٹھ کے کائنات دے نبی دا جشن پہ منانے ہیں سادہ سنیاں دا عقیدہ ہے حضور سادہ گل نو ویکھدے بھی پے نے سندے بھی پے نے پہچاندے بھی پے نے کہ کیڑے کیڑے میرے دیوانے تے مسالے محبوب دے ذکر سبحان اللہ اما جی خاموش ہو گئی حضور نے فرمایا عائشہ کی گل خاموش ہو گئی تیرے ذہن دے وچ خیال سی کہ حضور میرے ابا جی دے بارے آکھن گے میرے ابا جی دے بارے آکھن گے حضور نے فرمایا عائشہ سن عمر پاک دی نیکیاں ساری نیکیاں نیکیاں کے پاسے پر ابو بکر صدیق دی جڑی غار والی نیکی ہے نا او دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے میں کہ مولوی جڑے کائنات دے نبی نو عمر دی نیکیاں دا بھی پتہ ہے آسمان دے ستاریاں دی گنتی دا بھی پتہ ہے اس نبی دے اگے 70 سبحان اللہ 70 بندے کی نے امام الانبیاء نے فرمایا 70 بندے نال نے اے 70 تلواراں نال نے 70 بندے کلمہ پڑھن واسطے آئے نے 70 تلواراں کلمے پڑھن واسطے آئے نے عرض کردا سونیا کملی والے آؤ میں تے بھٹا دا پجاری ساں میں تے 360 دا پجاری ساں کملی والے آؤ پہلے تانوں ویکھیا نہیں سی تانوں پہچاندا نہیں سی تانوں سنجاندا نہیں سی میں تے بھٹا دی پوجا کرن والا ساں پر مدینے دے تاجدار جدوں دی تہاڈی صورت ویکھی ہے جدوں دی تہاڈی سیرت ویکھی ہے جدوں دا تہاڈا مکھ ویکھیا ہے مینوں پتہ چل گیا ہے کہ خالق اور خالق دی بنائی ہوئی تصویر دی سونی ہے او عرشہ والا خدایا آپ کی داڑھی سبحان اللہ اس مالک اور خالق دی بنائی ہوئی تصویر دی سونی ہے او عرشہ والا خدایا عرض کردہ مدینے دیا تاجدار مینوں کلمہ پڑھا دیو سبحان اللہ کلمہ پڑھا دیو میرے آقا فرمان نے پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمہ پڑھیا ساتھی کہندے نے مریدا کیڑا کم کیتا ای تو تے حضور کو گرفتار کر کے لے جانا سی یا قتل کر کے لے جانا سی منہ منگا انعام لینا سی مریدا سمی فرماندا سونیا سودا ہونے میں بڑا اونچا کر لیا سبحان اللہ سودا ہونے میں بڑا اونچا کر لیا ہے عرض کردا ہے سن لو ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا دوجا حضور دا غلام بن گیا تیجا کلمہ پڑھن دی برکت نال اللہ مینوں جنت بھی عطا فرما دے سبحان اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا ساتھی کہندے نے پھر مریدا اساں بھی ایویں نہیں ہو جانا سانو بھی کلمہ پڑھاؤ میں کہنا کسی نے کلمہ پڑھایا تے بابا فرید الدین نے پڑھایا کسی نے کلمہ پڑھایا تے داتا علی حجویری نے پڑھایا کسی نے کلمہ پڑھایا تے معین الدین نے پڑھایا کسی نے کلمہ پڑھایا تے بابا خادم حسین رضوی نے پڑھایا کسی نے کلمہ پڑھایا تے جناب والا سلطان باہو نے پڑھایا کسی نے کلمہ پڑھایا تے امام نا جی آواز بڑھاؤ نا جی آواز بڑھاؤ کسی نے کلمہ پڑھایا تے استاد نے پڑھایا کسی نے کلمہ پڑھایا تے باپ نے پڑھایا میں گواہ مریدا تیرے مقدرہ تو قربان جائیے تینوں کائنات دے نبی نے سبحان اللہ تینوں کائنات دے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے جڑی چیز کھولن والی تسی اونوں کھول دے رہی ہو اکو تے زور دتی جاندے ہو توجہ کرو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ساتھیوں کو کلمہ پڑھایا تے جدوں سارے نے کلمہ پڑھ لیا نا سارے نے کلمہ پڑھ لیا تے حضور اگے جان لگے اج اسی جلوس کرنے ہیں جھنڈے لہرانے ہیں تے لوگ ساڈے تے فتوی لاندے نے توجہ کریا جی حضور نے فرمایا چلو بھی اگے مریدا اسمیاں دا ذرا سونیا ذرا ٹھہر جاؤ سبحان اللہ ذرا ٹھہر جاؤ مدینے دے تاجدارا ذرا ٹھہر جاؤ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے سارے نے جنہاں دے کول دستاراں سی صافے سی رومال سی انہاں جناب والا جنہاں دے کول تیر تے تلواراں سی انہاں نے جناب والا صافے بنا کے جھنڈا انج بنایا تے لہرایا عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا اون چلو مدینے تاکہ مدینے والیاں نو پتہ چل جاوے کہ حضور دے غلام جھنڈے لہرا کے نعرے رسول اللہ دے مار دے مدینے اسی کلے نہیں جھنڈے لاندے حضور دے غلاماں بھی جھنڈے لہرائے سبحان اللہ اسی کلے نہیں نعرے مار دے حضور دے غلاماں بھی نعرے مارے سبحان اللہ تاریخ پڑھ کے دیکھو اللہ اکبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تے سارے خوشیاں پہ مناندے نے سبحان اللہ حضور آ گئے رلو خوشیاں یار مناو اللہ نے کرم کمایا اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی کوٹھیاں نو سجا کے بیٹھے نے گھراں نو سجا کے بیٹھے نے جس طرح اج تساں تے میں حضور دا جشن منا کے بیٹھے ہیں گھراں نو سجا کے بیٹھے نے راواں نو سجا کے بیٹھے نے کوٹھیاں تے بنگلے سجا کے بیٹھے نے امام الانبیاء دی سواری جا رہی ہے کوئی کہندا سونیا ساڈے گھر تشریف لے آؤ کوئی کہندا سونیا ساڈے گھر تشریف لے آؤ دیکھو کوٹھی کڈی سونی ہے بنگلہ کڈا سونا ہے امام الانبیاء نے فرمایا جان دیو میری جتھے میں جانا ہے میری سواری جان دیے اج ملا کہندا حضور نو پتہ کوئی نہیں میں کہ مولوی حضور دی سواری نو پتہ ہے امام اللہ سب کائنات دے نبی دا عالم کی سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا میری سواری دی مہار چھوڑ دیو جتھے میں جانا میری سواری جان دی بے شک اور امام الانبیاء دی خوشیاں ہر دور دے وچ اور نبیاں نے منائیاں تاریخ پڑھ کے دیکھو جدو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ دنیا تے آئے نہیں ماں تے شکم اطہر دے وچ آئے نے تے اللہ دے نبیاں بھی خوشیاں منائیاں سبحان اللہ جان برابر خوشیاں منائیاں نے اسا بھی اس واسطے حضور دے جشن منا کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو دسنا چاہنے ہیں لوگوں اور یاد رکھو جنہ دا نبی آندا جنہ دا کوئی آندا خوشی اونوں آندی ہے ہوندی بے شک جے کسے دے گھر پتر پیدا ہوے
خوشی اونوں ہونی ہے کہ گوانڈی نوں ہونی ہے؟ اونوں ہونی ہے نا جن دے گھر پتر پیدا ہوئے. گوانڈی ایویں ڈول کٹی جاوے تے لوگاں نے کہنا یار کی ہے؟ انہیں آخنا میں ایویں ہی خدا دی قسم جنہ دا کوئی آوے پتر خوشی اونوں ہوندی ہے. اور نبی ساڈا ہے سنیا دے حصے جایا خوشی بھی. اور اللہ فرماندا ہے ماں بنعمت ربک فحدث. اپنے رب دیاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. ان سارے پڑھے لکھے تے تنہا آدمی بیٹھے ہو، علماء دی موجودگی دسنا چاہنا وا. جڑا رب دا قرآن پہ اعلان کردا ہے، اسی قرآن و حدیث تو باہر نہیں گل کردے. ہن رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے اما بنعمت ربک فحدث. جا کے قرآن کھولی تے ایدا ترجمہ پڑھی. ایدا ترجمہ کیے اللہ فرماندا ہے اپنے رب دیاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو. ادھر رب فرماندا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سب تو بڑا فضل بھی حضور نے تے سب تو بڑی رحمت حضور نے. تے چرچا کیویں ہوندا ہے؟ اے مینوں تسی سمجھاؤ بھی چرچا کیویں ہوندا ہے؟ ہن ایک بندہ گل کردا پیا ہے، میں تے قاری صاحب گل کرنے ہیں بیٹھے وچ بیٹھ کے، اسی جویں مرضی گلاں کیتی جائیے، جویں مرضی نعتاں پڑھی جائیے، تانوں پتہ لگے گا نہیں. کسی نوں کی پتا کہ قاری صاحب تے کی گل کرتے پے نے؟ تے جے اوہی گل آ کے بازار وچ کران گے تے تانوں بھی پتہ لگے گا. بے شک بے شک. تانوں بھی پتہ لگے گا. تے جے محلے دے وچ آ کے کران گے، بستی دے وچ آ کے کران گے، شہر دے وچ آ کے کران گے، منادی ہو جاوے گی، چرچا ہو جاوے گا. اسی میلاد مصطفیٰ دے حضور دے نعرے مار کے، کملی والے دے جھنڈے لہرا کے، اور رب دے قرآن دے مطابق جس طرح رب دا قرآن حکم پیا دیندا ہے، اسی گلیاں دے وچ چرچے کرتے ہیں. اسی گلیاں دے وچ حضور دے جشن منا کے لوگاں نوں دسنا چاہتے ہیں لوگوں اسی اس نبی دے متے آئے، اسی اس نبی دا ذکر کرنے ہیں جس دا ذکر صدیق اکبر نے کیتا. اسی اس نبی دا ذکر کرنے ہیں جس دا ذکر فاروق اعظم نے کیتا، جس دا ذکر عثمان غنی نے کیتا، جس دا ذکر حیدر کرار نے کیتا، جس دا ذکر مکے والیاں نے کیتا، جس دا ذکر مدینے والیاں نے کیتا، جس دا ذکر عرب والیاں نے کیتا، جس دا ذکر عجم والیاں نے کیتا، جس دا ذکر خاکیہ نے کیتا، جس دا ذکر فلاکیہ نے کیتا، جس دا ذکر مشرق والیاں نے کیتا، جس دا ذکر مغرب والیاں نے کیتا، جس دا ذکر شمال والیاں نے کیتا، جس دا ذکر جنوب والیاں نے کیتا. اسی اس نبی دا ذکر کرنے ہیں جس دا ذکر اللہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری. حضور دا ذکر دی خوشیاں منانیاں چاہیے. اور جڑی میں آیت مقدسہ تلاوت کی اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بس میں 5-7 منٹ ادھر چ روشنی پاک دے انشاءاللہ آپ سلام پڑھنے ہیں. جدو امام الانبیاء مدینہ شریف تشریف لے کے گئے، چلے گئے، رہن لگ پئے، تے حضور دے غلاماں نے کچھ مال اکٹھا کیتا، پیسے اکٹھے کیتے، مال و متاع اکٹھا کیتا تے حضور دی بارگاہ دے وچ سونیا کچھ مال اکٹھا کیتا ہے تہاڈی بارگاہ دے وچ لے آندا تے قبول فرما لو. تے حالے حضور دے غلام بیٹھے تے اللہ نے جبریل نو بھیجیا، جبریل جامع قرآن دی آیت لے جائے. حضور دے غلام عرض کرتے ہیں سونیا تہاڈی وجہ تو سانو احسان ملیا، تہاڈی وجہ تو سانو رمضان ملیا، تہاڈی وجہ تو سانو قرآن ملیا ہے، تہاڈی وجہ تو سانو مال ملیا ہے، دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، سب کچھ تہاڈی وجہ تو ملیا ہے، بلکہ رب رحمان بھی ملیا تے تہاڈی وجہ تو ملیا ہے. سونیا کچھ مال اکٹھا کیتا ہے تے جبریل قرآن دی آیت لے کے آ گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سونا انہاں نوں آکھ دیو اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں چاہیدا، نہ مال دی ضرورت ہے نہ دنیا دی ضرورت ہے، کچھ نہیں چاہیدا، صرف میری آل دے نال مودت کرو. مودت بے شک بے شک. قرآن دے وچ مودت دا لفظ آیا، محبت دا لفظ نہیں. محبت ہو اندی ہے جڑی اج مینوں قاری صاحب دے نال محبت ہے، احمد بھائی دے نال محبت ہے، کل ہوئے گھٹ بھی سکتی ہے ود بھی سکتی ہے. بے شک محبت گھٹ بھی سکتی ہے ود بھی سکتی ہے. محبت دا لفظ استعمال کیتا ہے.
حضور دے غلام ہاتھ بن کے عرض کر دے سونا جے تیری حال دے نال مودت کریے ملے گا کی؟ سبحان اللہ اج سادیاں سادیاں گلاں سن لو بے شک ملے گا کی؟ حضور نے فرمایا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا جن دے دل دے وچ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوے گی دنیا چھڑ کے جاوے گا اللہ انہوں مومن دا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سونا اور حضور نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا جن دے دل دے وچ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوے گی دنیا چھڑ کے جاوے گا اللہ کو شہادت دا رتبہ بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا جن دے دل دے وچ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوے گی دنیا چھڑ کے جاوے گا اللہ اس بندے دی بخشش و مغفرت بھی فرما دے گا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جاوے، نمازی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سخی سخاوت کرتا ہے، حاجی بیت اللہ دا طواف کرتا ہے، کی مقصد ہوتا ہے کہ رب سارے گناہ معاف کر دے، رب ساری بخشش فرما دے۔ تے بخشش کدوں ہوے گی جدوں ایمان مکمل ہوے گا؟ بے شک بے شک کدوں ہوے گی بخشش؟ ایمان جدوں مکمل ایمان مکمل ہو گیا تے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دل دے وچ اللہ اور اللہ دے محبوب اور حضور دی آل دی محبت دل دے وچ نہ ہو۔ اس واسطے کہندے نے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں جڑا پنج تن دا نال بیٹھا ہے محبت نہ پڑے، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جڑا چوں یاراں دا او یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، او لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ لمبے سجدے کر پاویں، جے آل رسول دا دشمنی ہے، جے آل رسول دا دشمنی ہے، تیرا ہونا بیڑا پار نہیں، یہ آل رسول دا، یہ آل رسول دا دشمنی ہے، تیرا ہونا پار نہیں نہیں ہو جتوں پنج تن نال پیار نہیں ہوندے کلمے پار نہیں پنجتنا پینتری سوال رکھنا حاضری یا علی حاضری یا علی کون حسین؟ آخری گل کر کے اجازت چلا، کون حسین؟ محراب و منبر کے وارث حسین، سبحان اللہ دین و شریعت کے پاسباں حسین، رشد و ہدایت کے مرکز حسین، سخاوت و عبادت کے منبع حسین۔ کون حسین؟ توجہ فرمایا جی، جدو امام حسین پیدا ہوئے میں پہلے حضور دی ولادت پڑھی ہے، حضور دا میلاد پڑھیا ہوں، امام حسین دی بھی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سنو جدو امام حسین پیدا ہوئے تو میرے آقا نے ایک کان دے وچ اذان پڑھی تے دوجے کان وچ تکبیر پڑھی۔ سبحان اللہ اپنے پاسے بھی یہی رواج ہے، ہاں جی جدو گھراں وچ بچہ ہوندا ہے مولوی صاحب بلانے ہیں، اور بدقسمتی دی گل اے وے کہ گھر وچ بچہ پیدا ہوندا تے گھر دے وچ کسے نوں اذان نہیں آندی ہے، گھر وچ کسے نوں اذان نہیں آندی ہے۔ رات دے 12 بجے مولوی صاحب دا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، مولوی جی آیا کہ بچے دے کانے تے اذان پڑھیا جائے، اپنے بچیاں نوں دین سکھاؤ، اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا 3 کام کریا کرو۔ حضور دے غلام عرض کرتے نے سونا کیڑے کام؟ حضور نے فرمایا سب تو پہلے
سب تو پہلے اللہ دے نال پیار کرو، اللہ دے نال، اس واسطے اللہ تانوں نعمت عطا کرتا ہے۔ اللہ دے نال پیار اس واسطے کرو کہ اللہ تانوں نعمت عطا کر، بولو نعمت نعمت عطا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا دوجا کم میرے نال پیار کرو کیونکہ میں اللہ دا محبوب بن گیا ہوں۔ تیجا کم حضور نے فرمایا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ یاد رکھی تو مر جائے گا، قبر چلا جائے گا۔ یہ پتر پروفیسر بھی ہویا، عربی سائنس دے نال سب کچھ پہلی جماعت میں پڑھ لے، قبر تے چلا جاوے تو جا کے پہلی جماعت بھی پڑھ چھڈے، دوسری جماعت بھی پڑھ چھڈے، انگریزی ساری پڑھ لوے، ریاضی ساری پڑھ لوے، سائنس ساری پڑھ لوے۔ ایمان نال دسو کوئی باپ نو ایک ٹکے دا بھی فائدہ ہوئے گا؟ نہیں، بولو ایک ٹکے دا بھی فائدہ ہوئے گا؟ نہیں۔ یہ چھوٹا جہا بچہ اپنے باپ کی قبر تے کھلو کے سورۃ رحمان دی تلاوت کرے گا، سورۃ یاسین دی تلاوت کرے گا، سورۃ رحمان دی تلاوت کرے گا، اللہ فرمائے گا فرشتو دی قبر کو عذاب اٹھا لو، مولا تے گناہگار ہے، مولا تے سیاہکار ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تے گناہاں والے ویکھا یا ایدا پتر زمین تے کھڑا ہو کے مینوں رحمان تے رحیم بھی سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا دے باپ دی قبر تو عذاب اٹھا لو۔ خدا دی قسم حضور نے فرمایا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دولت اتھے رہ جانی ہے، مال اتھے رہ جانا ہے، دنیا اتھے رہ جانی ہے، بے شک، بے شک، سب کچھ اتھے رہ جانا ہے۔ بے شک۔ اے دنیا دے چار سکے تے کما سکتے ہو، دنیا دے چار سکے تے کما سکتے ہو، گورنمنٹ دی ملازمت تے لے سکتے ہو، پر تونوں اے نہیں پتا کہ ذکر مصطفیٰ جو طاقت کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اے جننے بھی علماء نے، اے جننے بھی نعت خان ہیں، جیڑا کوئی 50,000 بھی پروفیسر لیندہ نا، یہ انہاں نالوں پھر بھی چنگے نے۔ بے شک، بے شک، یہ ذکر مصطفیٰ دیا برکتاں نے۔ سبحان اللہ۔ حضور دا فرمان ہے حافظ قرآن ہوئے یہ بھوکا مر جاوے، حافظ قرآن ٹبے تے بھی بہ جاوے تے توجہ فرماؤ۔ میرے آقا نے ایک کان دے وچ اذان پڑھی تے دوجے کان دے وچ تکبیر پڑھی۔ پتر اپنے گھر بھی پیدا ہوندے نے، میں گل ختم کراں، پتر اپنے گھر بھی پیدا ہوندے نے۔ حضور نے اذان تے تکبیر پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا حسین آواز پہچانی ہے؟ سبحان اللہ۔ جنہاں حسین سننا چاہتا ہے محبت بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کدی آپا بھی پوچھیا ہے پتر جو پیدا ہوندہ ہے، کدی آپا بھی پوچھیا ہے کہ پتر سانو پہچان میں کون ہاں؟ نہیں۔ سال دا ہو جاندہ ہے، 2 سال دا بمیں ہو جاوے، اور بمیں 3 سال دا ہو جاوے، باپ اگے ہویا ہوئے پتر میں نو پہچان میں تیرا باپ آیا، ماں اگے ہوئے پتر میں نو پہچان میں تیری ماں ہاں، بابا دادا نانا اگے ہوئے پتر میں نو پہچان میں تیرا نانا آیا۔ پر سن امام حسین کا مقام کیے، امام علی مقام دے ایک کان دے وچ امام حسین دے، ایک کان دے وچ میرے آقا نے اذان پڑھی، دوسرے کان دے وچ تکبیر پڑھی۔ حضور نے فرمایا حسین آواز پہچانی گئی؟ سبحان اللہ۔ نانے دی اکھاں چکھا پا کے کہندا نانا آواز پہچان لئیے، سبحان اللہ۔ آواز پہچان لئیے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین پھر اس آواز دی لاج بھی رکھی، اس آواز دی لاج بھی رکھی۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے نانے دیا اکھاں چکھا پا کے کہندا نانا سن لو میں آواز بھی پہچان لئیے، اس آواز دی لاج بھی رکھاں گا۔ میرے آقا فرماندے ہیں کہ میں دی لاج رکھے گا، عرض کردہ نانا لوگ مسجد بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے نے، لوگ ممبر تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے نے، لوگ کرسی تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے نے، لوگ گلیاں تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے نے، لوگ گھراں تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے نے، پر نانا جدو تواڈے نواسے تے ٹائم آیا اے تواڈا نواسا محراب دے وچ بیٹھ کے نہیں، گلی دے وچ بیٹھ کے نہیں، ممبر تے بیٹھ کے نہیں، کرسی تے بیٹھ کے نہیں، گلی دے وچ بیٹھ کے نہیں، نانا جدو تواڈے نواسے تے ٹائم آیا اے تواڈا نواسا کربل دی تقریر تے وی قرآن پڑھے گا، دی نام تے چڑھ کے بھی دنیا والیاں نوں قرآن سناوے گا۔ جدو امام علی مقام
امام دا سر نیزے دی نوک تے وی یزیدی حیران نے آسمان دے فرشتے حیران نے حورا حیران نے کہ مولا بڑے بڑے قرآن پڑھن والے ویکھے نے پر اندا قرآن کسے نے پڑھیا جویں دا قرآن حسین پڑھیا ہند دا قرآن کسے نے پڑھیا جویں دا قرآن حسین پڑھیا ہے حسین نے جناب والا کربل دی تتی ریت تے بھی پڑھیا ہے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی دنیا والیاں نو قرآن سنایا ہے توجہ کریا جے پھر میں کیوں نہ آکھاں ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں پٹ رہی ہے سانسوں میں پٹ رہی ہے سخاوت چپ رہے کیوں قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے نفسا نفسی دا یالوں ہوئے گا اے قرآن سونی صورت دے وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ جاوے گا اللہ فرمائے گا سبحان اللہ جبکہ مالک جاندا ہے اللہ کی کیڑی چیز چھپی ہوئی ہے بے شک اللہ فرمائے گا تو کون ہے عرض کرے گا مولا میں نے قرآن یاد دے اللہ فرمائے گا کیویں آیا ہے عرض کرے گا مولا میں نے بڑے بڑے قاریاں نے پڑھے ہیں کسی نے مسجد میں بیٹھ کے پڑھے ہیں کسی نے منبر پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں کسی نے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں کسی نے گلی میں بیٹھ کے پڑھے ہیں بڑے سونے انداز دے نال پڑھے ہیں بڑی سونیاں آوازاں دے نال پڑھے ہیں پر مولا دا قرآن کسے نے نہ پڑھیا ہو جویں دا قرآن حسین پڑھیا ہے حسین نے کربلا دی تتی ریت تے بھی قرآن پڑھیا ہے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن سنایا ہے اللہ فرمائے گا پھر تو کیا کرنا چاہنا ہے عرض کرے گا مولا اج میں حسین نو پڑھنا چاہنا قرآن کہے گا مولا اج میں حسین نو پڑھنا چاہتا ہوں جناب والا پھر آواز آئے گی یہ آواز آئے گی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے کیوں قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی سانسوں میں پٹ رہی ہے سخاوت حسین کی سبحان اللہ تم سے وفا کرے گی مناؤ گے اگر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی سبحان اللہ